گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی اور گانے کے آلات گھر 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 پھیل جائیں گے، گھر گھر پھیل جائیں گے۔ اوہو، ہمارا ایک مؤذن تھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت وہ 80-85 سال کا تھا، وہ ہمیں کہا کرتا پترو ہیک دیں آمنا ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی۔ ہم کہتے چاچا تو یہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ گھر گھر کنجری نچنی ہے۔ جب کیبل آیا تو گھر گھر کنجری ناچنے لگی، گھر گھر رقص زندہ ہو گیا۔ زمین پھٹنے کو ہے، آسمان ٹوٹنے کو ہے، اگر توبہ نہ ہوئی، اگر توبہ نہ ہوئی تو زمین اپنے اوپر بے حیائی زیادہ برداشت نہیں کرتی۔ خود زمین پکارتی یا اللہ مجھے پاک کر، ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ ہمیں پاک کر، آسمان کہتا ہے یا اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر۔ میرے بھائیو، اگر یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان کی چھت اللہ کی ہے اور یہ ہوائیں اللہ کی ہیں، تو اللہ یہ گندے انڈے توڑے گا اور اس غلاظت کو زمین کے نیچے پہنچائے گا۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جو آج بھی اسی طرح جیسے پہلے تھا اور کل بھی ایسے ہوگا جیسے آج ہے اور قیامت تک ایسے ہوگا جیسے آج ہے۔ نہ وہ بدلتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آن میں اس کی شان بلند و بالا ہے، نہ اس کو کوئی تصور میں لا سکتا ہے، نہ تخیل میں سما سکتا ہے، نہ خیال میں سما سکتا ہے۔ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عزت والی بن جائیں گی، گانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ شربت الخمور، لوگ کھلم کھلا شراب پیئیں گے۔ لبس الحریر، مرد ریشم پہنیں گے، نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سجائیں گے، گلے میں سونے کے چین ڈالیں گے۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے۔ جب یہ ہوگا تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس میں سے کوئی بات ہے جو نہیں ہو رہی؟ تو اللہ کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس مالک کو راضی کر لو، اس کے سامنے گر جاؤ، اس کے سامنے گر جاؤ، یا اللہ ہم آ گئے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ پوری امت کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آج توبہ کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اللہ کے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کے تیور بدل گئے ہیں، اس کائنات کا نظام ساری امت کے خلاف چل رہا ہے ہماری نافرمانی پر۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں، یہ میں تشکیل کرتا ہوں کہ آپ سارے بھائی توبہ کرو بیٹھے بیٹھے اللہ کے دربار میں۔ کرتے ہو؟ کوئی یا اللہ ہماری توبہ، اور منہ سے تو کہہ دو۔ مجھے پتا ہے 4 مہینے سارے نہ ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم بولیں اور لوگ اٹھ کے چل دیں، یہ تو نبیوں سے نہیں ہو سکا، طارق جمیل کہاں سے کر دے گا؟ لیکن بھائیو توبہ تو کرو، توبہ تو کرو، کیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ٹھیک ہے نا، اتنا کئی ہزار کا مجمع ماشاءاللہ جمع ہے، جہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ اور جس بھائی نے توبہ کر لی ہے، مجھے نہیں پتا کس نے کی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کس نے کی ہے، اس سے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو جہاں جمع کیا ہے، وہ اس وقت ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب اللہ بھی اس کو پیار سے دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں، جو ہوائیں اس سے چھو کے جا رہی ہیں وہ ہوا بھی خوشبودار ہو کے گزر رہی ہے۔ جس زمین پہ وہ بیٹھا ہے وہ زمین نیچے تک ٹھنڈی ہو رہی ہے کہ یا اللہ شکر ہے ایک بندہ تجھ سے صلح کر گیا، تجھ سے جڑ گیا۔ اور جب کوئی آدمی صلح کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کرتا ہے، ساتوں آسمان پہ لائٹیں جلنے لگتی، لائٹیں، چراغاں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں بھائی یہ کیا چکر ہے، آج کس خوشی میں لائٹیں جل رہی ہیں؟ تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ آج صلح کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ تو سب نے کر لی، اب پچھلی راہوں سے لوٹ کر اگلی راہیں کیا ہیں؟ وہ راہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پل ہیں، وہ واسطہ، وہ راستہ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا، کوئی راستہ، سن لو میری بات غور سے، کوئی راستہ سیدھا اللہ تک نہیں جاتا۔ جو بھی راستہ جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے در سے ہو کے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، نہ وہ کالا دیکھے، نہ گورا دیکھے، نہ سید دیکھے، نہ قریشی دیکھے، نہ ہاشمی دیکھے۔ ابو لہب سے بڑا قریشی کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا سید کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا خاندانی کون ہوگا؟ اہل بیت میں سے ہو اور عرب بھی ہو،
कुरैश भी हो, हाशमी भी हो, सैयद भी हो, अहले बैत भी हो, चचा तो है। और कुरान बोले तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के हाथ टूट गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कहां गई दौलत, काम आई उसके। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो भुना जाएगा, वो पकाया जाएगा, वो जलाया जाएगा भड़कती दहकती आग में। वमराअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी उसके साथ जलाई जाएगी। कोई है इससे बड़ा खानदान वाला, लेकिन अल्लाह के नबी का दर्द छोड़ा, उठा के जहन्नुम की गहराइयों में। बिलाल हबशी का बेटा, गुलाम का बेटा, मुझे आज तक उनके दादे का नाम किसी किताब में नहीं मिला। बिलाल बिन रुबाह, बस बिन आगे कौन है कुछ पता नहीं। ऐसा बेनाम, ऐसा बेहसब, ऐसा बेनसब। लेकिन अल्लाह के नबी की सुन लो, आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, लोग कब्रों से उठेंगे, हर आदमी अपनी कब्र से निकलेगा। आप अपनी कब्र से निकलेंगे। आपने कहा मेरे दाएं तरफ से अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर निकलेगा। बिलाल की कब्र शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठाया जाएगा। सारी कायनात में सिर्फ एक इंसान है, एक इंसान जो अपनी कब्र से नहीं उठेगा, जो मोहम्मद मुस्तफा सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से उठाया जाएगा। और आपने फरमाया निकलते ही अजान देगा, और 70,000 फरिश्ता आपने फरमाया मेरा इस्तकबाल करेगा। बल्कि जब दुनिया मिट जाएगी, मदीना मिट जाएगा, गुंबद गिर जाएगा, बैतुल्ला टूट जाएगा, और धरती पे इस्लाम का नाम मिट जाएगा, क़यामत मुसलमानों के लिए नहीं, क़यामत सिर्फ काफरों पर आएगी। उससे बहुत पहले मुसलमान मिट जाएंगे। तो उस वक्त भी 70,000 फरिश्ता रोजाना सुबह अल्लाह के नबी की कब्र पर आएगा और दरूद सलाम पढ़ेगा, और शाम को दूसरा 70,000 आएगा और आप पे दरूद सलाम पढ़ेगा। और अब भी जब से आप जेरे जमीन गए हैं, रोजाना 70,000 फरिश्ते आपकी कब्र पर आकर सुबह से शाम तक दरूद पढ़ते हैं। फिर शाम को 70,000 आते हैं, अगले चले जाते हैं और वो दरूद सलाम पढ़ते हैं। इस रोजे से बिलाल को अल्लाह उठाएगा, यहां से बिलाल उठेगा। फिर आपने फरमाया सारे लोग मैदान हशर में पैदल चलेंगे, मैं बुर्राक पे चलूंगा, बिलाल मेरे आगे आगे सुर्ख ऊंटनी पे चलेगा। फिर मैदान हशर में फिर अजान देगा, फिर सारा जहान बिलाल की अजान सुनेगा। फिर मैं जन्नत में जाऊंगा, सारे नबियों पे जन्नत हराम जब तक मैं न चला जाऊं, सारी उम्मतों पे जन्नत हराम जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। मैं चलूंगा, जन्नत की सवारी होगी, उसकी रस्सी नीचे गिरेगी, सारे देखेंगे भाई ये रस्सी कौन पकड़े। मर्तबे के लिहाज से तो अबू बकर को पकड़ना चाहिए, और रिश्ते के लिहाज से अली को पकड़ना चाहिए, हसन को पकड़ना चाहिए, हुसैन को पकड़ना चाहिए। पर क्या हुआ, सारे अरब पीछे रह गए, कुरैश पीछे रह गए, सहाबा पीछे रह गए, आले रसूल भी पीछे रह गई। ऐलान होगा ये रस्सी बिलाल को पकड़ाई जाए। बिलाल अल्लाह के नबी का कोचवान बन के, ड्राइवर बन के अल्लाह के नबी के साथ जा रहा, और आप जन्नत में जाएंगे तो आपका बिलाल मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मोहम्मदी बनो भाई, पिछली जिंदगी से तौबा, अब अगली जिंदगी क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में आना। उसकी जिंदगी की सारी किताब रोज रोशन की तरह मौजूद, महफूज, उसकी जिंदगी का कोई अमल जाय नहीं हुआ। आपने जिंदगी में अगर किसी चीज को ऐसे उंगली भी लगाई है ना, तो अल्लाह ने उसको भी तारीख के सफहात में महफूज कर दिया है। पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह हमारी किताबों में मौजूद है। कोई नबी, किसी नबी की सीरत ऐसे महफूज नहीं जैसे हमारे नबी की जिंदगी महफूज। कलमे का हिस्सा बनाया, आप मेराज पर गए, अल्लाह ताला से अर्ज की या अल्लाह इब्राहिम खलील बने, मूसा कलीम बने, और ईसा और दाऊद अलैहिस्सलाम को आपने लोहा नरम करके दिया, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा ताबे करके दी, ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करके दिए। तो मेरे मौला मेरे लिए क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील, मूसा अलैहिस्सलाम कलीम, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा ताबे, और ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दे जिंदा। या अल्लाह मेरे लिए क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया तेरे लिए सबसे आला चीज है कि क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। तो मेरा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम नबीउल्लाह। ये फट्टी उतर गई। एक अफसर जब चला जाता है तो उसकी फट्टी उतार के नए अफसर की फट्टी लगा देते हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह शीस रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इदरीस नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम ला खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नबी आते गए। इब्राहिम आ गए, मूसा आ गए, ईसा आ गए, शुएब आ गए, दाऊद आ गए, सालेह आ गए, हूद आ गए, याकूब आ गए, यूसुफ आ गए, यूशा आ गए। ये सारे आते गए, फट्टियां उतारते गए, उतारते गए, उतारते गए, उतारते गए। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आया मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे जुड़ गया, अब ये नहीं जुदा हो सकता।
کہ بس اب جسے اللہ چاہیے اسے محمد ہی بننا پڑے گا. اب سید تو کوئی بن نہیں سکتا ہے, کیسے بنے گا؟ اب قوم تو بدل نہیں سکتی. ہاں ایک کام ہے, اور شکل بھی نہیں بدل, کالا کالا رہے گا, گورا گورا رہے گا, ارائی ارائی رہے گا, میواتی میواتی رہے گا, پنجابی پنجابی رہے گا, پٹھان پٹھان رہے گا. تو اب کیا کرے گا؟ محمد ہی بن جاؤ, اللہ کو یہی روپ پسند ہے اور کوئی روپ پسند ہی کوئی نہیں. محمد ہی نظر آؤ, محمد ہی نظر آؤ. اللہ کا ایک ہی حبیب ہے, ایک ہی حبیب ہے, کسی کی قسم نہیں کھائی, اس کی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, اس کے شہر کی قسم کھائی. وہذا البلد الامین, کسی کی نبوت پہ قسم نہیں کھائی, اس کی نبوت پہ قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, سارے نبیوں پہ مختصر سلام بھیجا. سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی الیاسین, سلام علی المرسلین. موسیٰ پہ سلام اور ہارون پہ سلام, ابراہیم پہ سلام, نوح پہ سلام, الیاسین پہ سلام, نبیوں پہ سلام. جب ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو بات ہی لمبی کر دی. ان اللہ, لفظ ان, پھر اللہ اپنا ذاتی نام لائے, صفاتی نے لائے. ان اللہ و ملائکتہ, 7 فرشتوں کو جوڑا, خود اپنے 7 فرشتوں کو جوڑا. اللہ اور اپنا نام دوبارہ لائے, و ملائکتہ, اپنا نام 2 دفعہ لائے, اللہ اور اللہ کے فرشتے. حالانکہ ان اللہ والملائکہ کہنے سے بھی مطلب پورا تھا, پر اللہ نے اپنے نبی کو عزت دینے کے لیے اپنا نام 2 دفعہ استعمال کیا. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی, مسلسل اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ارے ایمان والو تم کیوں منہ سی کے بیٹھے ہو, تم بھی یہی کرتے چلے جاؤ جو تمہارا اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں. یہ وہ شان والا نبی ہے جس کی زندگی محفوظ ہے, موجود ہے, کوئی حرف اس کی زندگی کتاب سے مٹا ہوا نہیں. اس کی تو بکریوں کے نام کتابوں میں لکھے ہیں جن کا دودھ دو کے حضور کے گھر میں جاتا تھا. ایک بکری کا نام عجوہ, ایک کا نام سقیہ, ایک کا نام زمزم, ایک کا نام برکہ, ایک کا نام ورثہ, ایک کا نام اطلال, ایک کا نام اطراف, ایک کا نام غیفہ, ایک کا نام قمراء. اس میں 10واں بکرا تھا, اس کا نام یومن تھا, جو ان بکریوں کے ساتھ رہتا تھا. ان کو ان 10 میں سے اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری قمراء تھی وہ آپ کی زندگی میں مر گئی تھی, قمراء مر گئی تھی. پیچھے 8 بکریاں رہ گئی تھیں جن بکریوں کا دودھ نبی کے گھر میں گیا. 1423 سال میں ان کے نام بھی گم نہ ہو سکے. اس کی زندگی کیسے گم ہو سکتی؟ 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی, ایک اونٹ کا نام عسکر ہے, ایک اونٹ کا نام ثعلب ہے. چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام جدعا ہے, ایک کا نام قصوا ہے, ایک کا نام شہبا ہے, ایک کا نام عزبا ہے. ان اونٹنیوں کو یہ شرف ملا کہ نبی کا وجود مبارک ان کے وجود کے اوپر بیٹھا. تاریخ نے ان کے نام بھی سینے سے لگا لیے. اس میں جو آپ کی اونٹنی عزبا تھی وہ آپ کے انتقال کے دن رو رہی تھی, چلا رہی تھی, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, آخر بھوکی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی. آپ کے بعد نہ کھایا نہ پیا. آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عفیر ہے, ایک کا نام یعفور ہے. جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یعفور بے قرار ہو کے مدینے کی گلیوں میں روزہ کر رہا تھا, چیخ رہا تھا, رو رہا تھا. آخر محبوب کی جدائی برداشت نہ ہوئی اور جا کر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی, ایک کا نام لزاز ہے, ایک کا نام سکب ہے, ایک کا نام سبحہ ہے, ایک کا نام مرتجز ہے, ایک کا نام مرتجل ہے, ایک کا نام ورد ہے, ایک کا نام یعصوب ہے, ایک کا نام یعبوب ہے. یہ وہ گھوڑے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کا نبی ان پر بیٹھا. اس مبارک زندگی کو چھوڑ کر میرے بھائیو جو جس طرف کو چلے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کا نسب قیامت تک کا محفوظ, آدم علیہ السلام تک کا محفوظ ہے. وہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف ہے, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب. یہ پیچھے جا رہا ہوں. آدم علیہ السلام تک آپ کے باپ دادا پردادا, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نضر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مزر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عد, بن حمیصہ, بن سلامان, بن عوس, بن بوز, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلدان, بن یدرابخ, بن جبن ما, بن عیفی, بن عبقر, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سنبر, بن یثربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عیزی, بن زیشان, بن عیسر,
بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن سمی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ایسا تو پیارا ہمارا نبی ہے، اس کے طریقے چھوڑ کے کہاں دھکے کھا رہا ہے. وہ جی سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو تمہارے لیے روتا روتا چلا گیا، دان توڑوا گیا، بچیوں کی طلاق سہ گیا اور اپنے جوڑ جوڑ میں زخم برداشت کر گیا، پیڑ پہ پتھر باندھ گیا، 23 برس ایسا رویا کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے. اس سے بغاوت نہ کرو، اپنے نفس کے باغی بن جاؤ، اپنے بازاروں کے باغی بن جاؤ. اللہ کے واسطے اس رسول کے باغی نہ بنو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، تمہارے لیے اپنا وجود گھلا گیا، تڑپا تڑپا ایسا رویا کہ مدینے کی وہ جگہ جہاں آپ سر رکھتے تھے وہ کیچڑ بن جاتی تھی. فضاؤں میں اس کا رونا آج بھی موجود ہے. جاؤ طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیا کیا مت ٹوٹی تھی، اونٹ کی وادی سے پوچھو یہاں کیسے دانت ٹوٹے تھے، کیسے بے ہوش ہو کے گرا تھا. تو اسی کی سنت پہ اس طرح چلانے بیٹھ جاتے کہ خیر ہے، سنت کی خیر ہے. کیوں خیر ہے؟ 1 روپیہ گر جائے تو چھوڑتے نہیں ہو، اٹھا کے جیب میں ڈالتے ہو. ایک اینٹ ٹوٹ جائے تو فوراً دوسری لگاتے ہو. ارے اینٹ کیوں ٹھیک کر رہے ہو؟ کہا جی یہ ٹوٹی تو کل اور بھی ٹوٹے گی، ساری دیوار ٹوٹ جائے گی. ارے میرے بھائی ہو، ایک سنت چھوٹی تو کیا ایمان کی عمارت نہیں ٹوٹے گی؟ کیا سنت ایک اینٹ سے بھی سستی ہے، ایک بوری کھاد سے بھی سستی ہے، ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے؟ ٹائر میں سے ہوا نکال دو گاڑی نہیں چلتی. کیا میرے نبی کی سنت اتنی سستی ہے کہ زندگی گزر گئی سنتوں کو ذبح کرتے ہوئے کس گمان پہ آگے جا رہے ہو؟ ایک ٹائر میں سے ہوا نکلے 50 لاکھ کی گاڑی نہیں چلتی. یہ ایمان کی گاڑی اللہ کی طرف کیسے چلے گی جو سنت کا ناقدرہ بنتا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر اس کا سامنا ہونا ہے. ارے بھائی اس کے سامنے آنا ہے. دشمن کی وردی میں مرنا چاہتے ہو، دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو؟ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر پاکستانی فوجی کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اتنی کمزور حکومت پاکستان کی، یہ بھی غیرت میں آ جائے گی. تو دشمن کے روپ میں آتا ہے، پکڑو اسے. وہ کہے میرا دل دیکھو میرا باہر نہ دیکھو، تو کیا یہ اس کا بول قبول ہوگا؟ وہ کہے میں اندر سے سچا پاکستانی ہوں، میرے باہر کو نہ دیکھو. باہر کیا ہے؟ ہندوستانی بن جاؤ، انگریز بن جاؤ، امریکی بن جاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا دل تو پاکستانی ہے. اسے کہا جائے گا تیرا دل کوئی نہیں دیکھ سکا، تیرا دل نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تیرا ظاہر دشمن کا ہے، مارو اس بدماش کو. تو کیا اللہ کے نبی کے دشمن کے روپ میں مرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر کے میرا دل محمدی ہے، میرا دل محمدی ہے، میں دل سے غلام محمد ہوں؟ کیا غلام محمد ہونا اتنا سستا ہے کہ دشمن کے روپ میں زندگی گزار دیا ہے اور پھر بھی اللہ ہمارا دعویٰ قبول کر لے؟ حکومت پاکستان یہ دعویٰ قبول نہیں کر سکتی. اس میں بھی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہندوستانی فوجی کی وردی کو دیکھ کر للکارے گی، جرنیل بھی ہوگا تو سولی پہ لٹکا دے گی. میرے بھائیو اللہ کی غیرت کو تو سوچو. جب اس کے محبوب کے طریقوں کو ذبح کرنے والوں کے طریقے ہم اپنے محبوب بنا لیں، گھروں میں لے آئیں، بازاروں میں لے آئیں، دفتروں میں لے آئیں، حکومت میں لے آئیں، شادیوں میں لے آئیں، ادھر ہندوؤں سے لڑتے ہو، ادھر انہی کی مہندی رچاتے ہو، انہی کی مہندی اپنے گھر میں رچاتے ہو. ہندو کا طریقہ ہے شادیوں میں مہندی رچانا. نہ فاطمہ کی مہندی رچائی گئی، نہ عائشہ کی مہندی رچائی گئی، نہ زینب کی رچائی گئی، نہ ام کلثوم کی، نہ رقیہ کی، نہ جویریہ کی، نہ سکینہ بنت حسین کی، نہ عائشہ بنت طلحہ کی، نہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی، نہ صحابہ کی بیٹیوں کی، نہ بیویوں کی. ادھر کہتے ہو ہندو ہمارا دشمن ہے، ادھر انہی کے طریقوں سے گھروں میں ڈھول بجاتے ہو، سیرے سجاتے ہو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہو اور اسی کے طریقے پر زندگیاں گزارتے ہو. یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ کچھ تو سمجھو میرے بھائیو. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. محمدی بن جاؤ، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محمدی بن جاؤ. پولیس والا نظر آتا ہے، یہ پولیس کھڑی ہے. فوج والے نظر آتے ہیں، یہ فوج کھڑی ہے. تم بھی نظر آؤ، یہ محمدی کھڑا ہے، یہ محمدی کھڑا ہے. یہ تبلیغ کی محنت ہے بھائی. ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے نہیں آ رہے، محمد کی غلامی میں شامل کرنے آ رہے. اس کی غلامی میں جس کی غلامی میں گدھاؤں کو شاہی ملی، ذلیلوں کو عزت ملی، بت پرستوں کو ہدایت ملی اور خون چاٹنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ بنایا.
وہ ہے جس کی غلامی میں خالد سیف اللہ بنا، عمر فاروق بنا، علی اسد اللہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عثمان ذو النورین بنا، ابو عبیدہ امین بنا، عبد الرحمن رحمان کا تاجر بنا، 1.25 لاکھ کا مجموعہ رضی اللہ عنہ بنا. اس کی غلامی میں آؤ، یہ جہان بھی تمہارا، وہ جہان بھی تمہارا ہے. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور تبلیغ اس کو پھیلانے کی محنت ہے. کوئی نبی نہیں آنے والا، ہمارا نبی آخری نبی ہے. اللہ نے اس امت کے مجموعی طور پر اپنے نبی کا نائب بنا دیا، اپنے نبی کی کتاب کا وارث بنا دیا. مجموعی طور پر یہ امت اجتماعی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کھڑی ہوئی ہے، ان کی کتاب کی وارث بن کر کھڑی ہوئی ہے. وارث کے ذمے وراثت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، وارث کے ذمے وراثت کو بڑھانا ہوتا ہے، وارث کے ذمے وراثت کو ہرا کرنا ہوتا ہے. زمین وراثت میں ملی، ہل چلا رہا اور بیج ڈال رہا، اس کی ہریالی کی تمنا کر رہا اور اس کو کاٹ کر بیچنے کے لیے بازار میں جا رہا. اللہ کے نبی کے طفیل، ہمیں اس کا دین وراثت میں ملا، اس کی کتاب وراثت میں ملی، اس کی اجتماعی طور پہ نیابت ملی. اب ہم اللہ کے نبی کی کتاب کے وارث ہیں. ہمارے ذمہ ہے اس کتاب کو ہرا بھرا کر دینا، اس کو زندگیوں میں لے آنا، بازاروں میں لے آنا، دفتروں میں لے آنا، کالجوں میں لے آنا. عورتوں میں زندہ ہو، مردوں میں زندہ ہو، 6 بر اعظم کی پھیلی ہوئی انسانیت میں یہ کتاب زندہ ہو. یہ میرا آپ کا کام ہے. ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہمیں تبلیغی جماعت والوں نے بھیجا ہے، ہم گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ممبر ہیں، ہم گھر اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اس کی کتاب کے وارث ہیں. اس نے ہمیں کہا تھا مینا کے پہاڑ گواہ ہیں، وہ وادی گواہ ہے، 10 تاریخ کا دن گواہ ہے، 10 ہجری گواہ ہے کہ اس وادی میں جب 1.25 لاکھ کا مقدس انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، عرب بھی تھے، عجب بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تھا عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، میری امت، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میں تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں اللہ کے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے. سوچو تو صحیح، ہندوستان میں اسلام کیسے آ گیا؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں میاں اپنی نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، کمائی حلال کرو، اور یہی ہماری تبلیغ ہے، یہی ہماری تبلیغ ہے. ایسے ہی بستر اٹھانا، کہاں لکھا ہے بستر اٹھانا؟ کہاں لکھا ہے بچے چھوڑنا؟ میں کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں ہو، جہاں تم پڑھتے ہو وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں ہے. جنگ اخبار میں آئے گا، نوائے وقت میں آئے گا، اردو ڈائجسٹ میں آئے گا، سیارہ ڈائجسٹ، پتہ نہیں یہ ڈائجسٹ ہیں بھی صحیح تو ہمارے زمانے کے، اب تو کتنے فضول بکواس رسالے آ گئے. ان رسالوں میں تمہیں کہاں ملے گی اپنے بڑوں کی زندگی؟ پیچھے مڑ کے دیکھو 1400 صدی، پیچھے مڑ کے دیکھو صحابہ کی زندگی، اور اس کو چھوڑ دو. یہ تو سوچو یہاں اسلام کہاں سے آ گیا؟ ہوا میں اڑتا ہوا آ گیا، اوپر سے کسی نے گرا دیا. کون تھے جنہوں نے گھر چھوڑے؟ وہ کون سے ماؤں کے لال تھے جنہوں نے ماؤں کو الوداع کہا، پھر وہ واپس نہ گئے، قبریں راہوں میں بنا گئے؟ وہ کون تھے گھروں کے چراغ جنہوں نے بیویوں کو الوداع کہا، پھر ان کے سہاگ اجڑ گئے، آباد نہ ہوئے پر کلمہ آباد ہوتا چلا گیا؟ وہ کون تھے جنہوں نے معصوم بچوں کو چھوڑا اور جا کر صحراؤں میں سو گئے، جنگلوں میں سو گئے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضاؤں میں بکھر گئے؟ قبریں بھی نصیب نہ ہوں. جاؤ جاؤ دھرتی میں پھرو، سیرو فی الارض، دیکھو سوال کرو یہاں افریقہ میں کیسے اسلام پہنچا، فلپائن میں کیسے چلا گیا، انڈونیشیا میں کیسے چلا گیا، اور سری لنکا میں کیسے چلا گیا، ہندوستان میں کیسے آ گیا، ترکستان میں کیسے چلا گیا، ترکی میں کیسے چلا گیا، ایران میں کیسے آ گیا، عراق میں کیسے آ گیا؟ یہ سارا دیکھو تو صحیح، اس پورے کا پورا نقشہ، اس میں اسلام کیوں آیا، کیسے آیا، کس نے پہنچایا؟ فرشتوں نے؟ ہرگز نہیں. ہواؤں نے؟ بالکل نہیں. کون تھا؟ میرے تیرے جیسے مسلمان تھے، ماؤں کے لال تھے، بیویوں کی آنکھوں کے تارے تھے، اولاد کا سایہ اور سہارا تھے. انہوں نے گھر چھوڑے، دیش چھوڑے، وطن چھوڑے، محفلیں چھوڑی، ماں باپ کی جدائیاں، بی بچوں کی جدائیاں، در سے بے در ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، بادل کی طرح اڑ گئے، فضا میں پتوں کی طرح بکھر گئے، پر اللہ کے نام کو دنیا میں زندہ کر دیا. یہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے. ارے ظالموں، گھر میں بیٹھنا اس امت کی شان نہ تھی. تم تو آخری نبی کی آخری امت تھے، تمہیں اس پیغام کو لے کر دنیا میں جانا تھا. میرے بھائیو، یہ سارا تبلیغ کا کام 2 باتوں پہ ہے. ہم غلام محمد بنے، ہم اللہ کے غلام بنے، اس کے نبی کے غلام بنے. اس غلامی کا ہار
لے کر ساری دنیا کے گلے میں ڈالتے پھریں، اس کا صلہ مخلوق سے نہ چاہیں اللہ سے چاہیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اپنی جیب سے خرچ کرو، گھر گھر پھرو، در در پھرو، صدا لگاؤ، آواز لگاؤ، مخلوق سے کچھ نہ چاہو، ان اجریہ الا علی اللہ کی صفت کے ساتھ پھرو، اے مولا لیتک تحلو والایام مریرۃ، بس تو راضی ہو جا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس پیغام کو لے کر پہلی صدی میں اہل ایمان پھرے اور اسلام کا کلمہ 80 برس کے اندر ضلع ملتان، دیپال پور کشمیر پہنچا، کاش گھر کے پہاڑوں تک پہنچا، استنبول کے دروازوں تک پہنچا، افریقہ میں مالی، سینیگال، چاڈ کے جنگلوں تک پہنچا، مراکش، الجزائر، لیبیا، تیونس میں پہنچا، یورپ کو پار کے سمندر کو پار کرتا ہوا اسپین پہنچا، پرتگال پہنچا، جنوبی فرانس پہنچا۔ صرف 82 برس کے اندر، 90 برس کے اندر یہ سارا دائرہ اسلام کھینچا گیا ہے۔ تو یہ بھائیو ہواؤں نے تو نہیں کھینچا تھا، ریڈیو سے تو پیغام نشر نہیں ہوا تھا، ٹیلی ویژن سے تو تبلیغ نہیں ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے بدن تھکائے تھے، جانوں کے سودے کیے تھے، اور وہ بے نشان ہو کر قبروں میں سو گئے تھے۔ کل قیامت کے دن وہ نبیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ پیغام دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آپس میں لڑنا چھوڑ دو بھائیو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ایک عجیب عمل بتا رہا ہوں، ساری رات کے تہجد پڑھنے والے، ساری زندگی کے روزے رکھنے والوں سے بھی اوپر ہو جاؤ گے۔ معاف کرنا شروع کر دو، گالی کے جواب میں دعا دو، پتھر کے جواب میں پھول دو، اور بدتمیزی کے جواب میں تمیز دو، اور جو تمہاری ٹانگیں کھینچے تم اسے اوپر اٹھاؤ، جو تمہارے پردے کھولے تم اس پر پردے ڈالو، جو تمہارے عیب اچھالے تم اس کے عیب چھپاؤ، جو تمہیں ذلیل کرے تم اسے عزت دو، جو تمہیں چھوٹا بنائے تم اسے بڑا بناؤ۔ میرے رب کی قسم قیامت کے دن بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہاری گرد بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں کوئی چھوٹا کام نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا۔ ضامن پڑ گیا اللہ کا نبی۔ اور ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا تصل من قطع، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑا کرو، جو منہ یوں پھیرے تم آگے بڑھ کے سلام کیا کرو، جو تمہیں ایسے کر کے دے پھر جا تم آگے آ کر کو السلام علیکم، جو تجھے مرتے کو نہ پوچھے تو اس کی چھینک پر میں سگے بھائی دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اگر اللہ کے دربار میں بڑا مقام لینا ہے، اگر کوئی یہاں روٹھے بھائی بیٹھے ہیں تو یہیں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ میرے رب کی قسم دیکھنے میں کوئی عمل نہیں، پر اللہ کی قسم لاکھوں نفل سے بڑا کام ہو جائے گا، کروڑوں حجوں سے بڑا کام ہو جائے گا، کروڑ عمرے طواف ایک طرف، اور آپ کا آگے بڑھ کر روٹھے ہو کے گلے لگا لینا ایک طرف ہے۔ تبلیغ دنیا میں پھیلی ہے اچھے اخلاق، تقریروں سے نہیں پھیلی، اخلاق نے پھیلایا۔ بات تو ایک ذریعہ ہے سمجھانے کا، اخلاق تھے، کردار تھا، مٹ جانا تھا، بیٹھ جانا، جھک جاؤ، پورا مترا والی جنت بن جائے گا اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی۔ یہ پیغام ہے محبت لے کر اسے محبوب پاک کی مبارک زندگی کی خوبصورت تھالی میں سجا کر، اخلاص کے پھولوں سے مزین کر کے، اور اخلاق کا رس اس میں ڈال کر، اس کو لے کر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس کو لے کر بازار میں آ جاؤ، پھرو، دیکھنا سب کے سودے بند ہو جائیں گے، تمہارے خریدار ایسے بڑھیں۔ الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا، اتنے بڑے مجمع نے مل کر تیرے دربار میں توبہ کی ہے، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا۔ اے اللہ ہمیں تیرے محبوب کا فرمان پہنچا ہے، ایک آدمی بھی توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پہ چراغاں جلاتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اتنے ہزاروں کا مجمع تیرے سامنے ہے، اکثر نوجوان ہیں، سب نے مل کر توبہ کی ہے، تو ہمیں سب کو دیکھ کر یا اللہ تو خوش ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ ہمارے لیے بھی تو آسمانوں میں چراغاں کر دے یا اللہ، اور اپنے فرشتوں میں ہماری بخشش کا اعلان کر دے۔ اے زمین آسمان کے مولا، ساری دنیا کا باطل جمع ہو چکا ہے، تیرے محبوب کی امت کو دھرتی سے مٹانے کے در پہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارا بھی کوئی اب سہارا اور آسرا نہیں سوائے تیری ذات کے۔ اے اللہ ہم اس کشتی کے مسافر ہیں جو ڈوب چکی ہو اور بے رحم موجیں انہیں غرق کرنے کو آگے بڑھ رہی ہوں۔
اے مولا تیرے سوا کوئی نہیں جو ڈوبتوں کو کنارے لگائے، اے بادشاہوں کے بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما دے کہ ان کو زوال کا اژدہا نگل گیا۔ اے وہ ذات جو عزتوں والی ہے، ذلتوں سے پاک ہے، اپنے محبوب کی اس امت پر کرم کر دے جو ذلتوں کی پستیوں میں جا گرے اور اٹھنے کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اے مولا ہم تیرے در پر آئے ہیں، تجھے منانے آئے ہیں۔ ہمارے دیس کا دستور ہے یا اللہ، پنچایت کو کوئی رد نہیں کرتا، روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں، بگڑے ہوئے سدھر جاتے ہیں، غصے دور کر دیتے ہیں، لڑائیاں بھول جاتے ہیں۔ اے مولا اتنے ہزاروں کی پنچایت تیرے دربار میں آئی بیٹھی ہے، تیرے منانے کو آئی بیٹھی ہے، تو اپنے غضب کے در بند کر دے اور اپنے کرم کے در کھول دے، اس امت کا خون گرنے سے بچا لے، ان کو ذلتوں سے بچا لے۔ میرے مالک میرے مالک، جو کچھ ان پر ہو چکا اسی پر اب انہیں معاف فرما دے، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا اسی پر اب ہمیں معاف فرما دے، ہماری تقدیر بدل دے یا اللہ۔ تو خود آ کے محفل کو سنوار، تو خود آ کے یا اللہ معاملے کو سنبھال۔ تو نے یا اللہ ہر زمانے کے فرعونوں کو تو نے خود براہ راست ہلاک کیا، ہر زمانے کے نمرودوں کو تو نے خود۔ پھر اس دنیا سے جی لگ جاتا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، 4-5 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میں مترا والی میں رہنے والا ہوں، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میری قوم ہے۔ جب رہنے کو جی چاہنے لگا تو پھر دائیں بائیں نظر آیا کہ لوگ یہاں مر جاتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے ارمانوں کے بنے ہوئے گھر اوروں کے حوالے کر کے خود جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، سنگ مرمر اور سفید سبز چپس کے فرش لگانے والے 4 ہاتھ نیچے کچے فرش پہ جا کے سو جاتے ہیں، کھلے ہوادار کمرے بنانے والے، کولر ایئر کنڈیشن لگانے والے، غریب آدمی پنکھا تو لگا ہی لے گا، پنکھے لگانے والے، وہ ایک تنگ اور ایک کالی تاریک کوٹھڑی میں زمین کے اندر، پھر کھڈے کے اندر کھڈا، لحد کھڈا، پھر اس کے اندر کھڈا، پھر اس کے اوپر پتھر اینٹیں، پھر اس کے اوپر مٹی، منو مٹی میں جا کے سو جاتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ بڑے قیمتی پوشاک بنانے والے، صبح و شام جوڑے بدلنے والے، ساری قیامت تک کی زندگی کے لیے ایک لٹھے کا انسلا جوڑا پہن کے چلے جاتے ہیں، بڑے عالی شان غسل خانوں میں نہانے والے، زندگی کا آخری غسل ایک پھٹے پہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور نہ وہ ہاتھ مل سکیں، نہ وہ ہاتھ اٹھا سکیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، کمرے میں مچھر نہیں چھوڑتا، کمرے میں مکھی داخل نہیں ہو سکتی، داخل ہوتی جائے تو اس کے اوپر سپرے کرتا ہے، مکھی مر گئی، مچھر مر گیا، پھر اپنے کمرے میں خوشبو چھڑکتا ہے۔ آج اس کی آنکھوں پہ کیڑوں کا حملہ ہے، اس کی گالوں کو کیڑے نوچ رہے ہیں اور اس کے جسم پہ کیڑے رینگ رہے ہیں، اور وہ ایک کیڑے کو بھی اپنے اوپر سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جو ہر وقت اپنے چہرے کو صابن سے دھوتا تھا اور کیا کیا کریمیں لگاتا تھا، آج اس کے چہرے پر کروڑوں کیڑوں نے حملہ کیا ہوا ہے، کوئی اس کے ہونٹ نوچ رہا ہے، کوئی اس کی زبان کھا رہا ہے، اور کوئی اس کی گالوں کو کھا رہا ہے، کوئی اس کی آنکھوں کو کھا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، میرے بندے دنیا کو لالچ کی نظروں سے دیکھا نہ کر، قبر میں سب سے پہلے کیڑا تیری آنکھ کو کھاتا ہے۔ سب سے پہلے جو آنکھ لالچ کی اٹھتی تھی وہی آنکھ اللہ اٹھا کے کیڑوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ آج اس کے سر پہ سرے سجائے جا رہے، کل اس کے سر پہ کافور ملا جا رہا ہے، آج اس کی مانگ میں سندور بھرا جا رہا، کل اس کی مانگ میں کافور بھرا جا رہا، آج ڈولی میں بیٹھ رہی ہے، آگے شہنائیاں بج رہی ہیں، آج قبر کی ڈولی میں بیٹھ رہی ہے اور ماتم ہو رہے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ آج وہ دولہا بن کے بارات میں وہ سردار بن کے جا رہا ہے، اور آگے پیچھے چہروں پہ رونق ہے، لوگ خوش ہیں، ناچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کل اسی کے چاروں طرف ماتم ہو رہے ہیں، گریبان چاک ہو رہے ہیں، چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں،
اور جو اتنے بڑے بڑے خوبصورت گھر بنانے کے چکر میں جس نے 50 سال لگا دیے محنت کر 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 کے گھر بنایا، اس کے ہمیشہ کا گھر صرف 50 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے. تیار ہے جی، لاؤ لاؤ گھر تیار ہے. یہ کیسا گھر ہے؟ جو 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، پھر 2 ہاتھ اس کے اندر ایک اور کھڈا ہے، پھر اس پر منو مٹی کا پہرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان ہے. پھر زمانہ رنگ بدلتا ہے، اولادیں بھول جاتی ہیں. جن ماؤں نے جنا تھا، جن ماؤں نے اپنی جوانی کو اولاد کے لیے لٹا دیا تھا، ان کی محبتیں بھول جاتی ہیں، ان کی گود بھول جاتی ہے، اس کا دودھ پینا پلانا بھول جاتا ہے. جس باپ نے سارا دن دھکے کھا 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 کے بیٹے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سارا دن پتھر توڑے تھے، ریڑھی چلائی تھی، دکان پہ کھڑا رہا تھا، وہی اولادیں جن کے لیے اس کی جوانی کو آگ لگ گئی اور اس کی خوشیاں دفن ہو گئی اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے، وہی اولاد برس ہا برس گزر جاتے ہیں، انہیں باپ کی قبر پہ 1 منٹ کے لیے بھی جانا نصیب نہیں ہوتا. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی ماں ان کے لیے رویا کرتی تھی، اور کوئی باپ ان کے لیے دھکے کھاتا تھا، اور کوئی ماں تھی جو ان کے لیے راہیں تکتی تھی. یہ ایسا دھوکے کا گھر ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیوں اس سے جی لگا بیٹھے ہیں. اور دائیں بائیں اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر پھر بھی ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگوں کی بے وفائیاں دیکھ کر پھر بھی انہی سے دوستیاں لگاتے ہیں، زمانے کے انقلاب دیکھ کر پھر بھی زمانے پہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں، اور کائنات کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر پھر بھی ہم اس کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں. اور جس نے بنایا تھا نہ اس کا پتہ کیا، جس نے بھیجا تھا اس نے کا پتہ نہ کیا، کیوں بھیجا تھا یہ نہ پتہ کیا، کون کامیاب کون ناکام یہ کوئی نہ پتہ کیا. اسی دھوکے کے گھر میں، اسی مچھر کے پر میں، اسی مکڑی کے جالے میں الجھتے ہوئے زندگیاں بیت گئیں، جوانیاں ڈھل گئیں، بڑھاپے نے آیا. یہ مٹ جانے کا گھر، ٹوٹ جانے کا گھر، تباہی کا گھر. دیکھتے نہیں ہو آپ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ یہ تو مٹ جانے کا گھر ہے. اٹھتے جنازے، قبروں کے کھنڈر، ٹوٹی ہوئی قبریں، زمانے کے بدلتے رنگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں موت کا راج ہے. جس پر اس نے پنجہ ڈالا اس کا وار کبھی خطا نہ گیا. پہلوان لڑک گئے، بادشاہ لڑک گئے، فاتح مفتوح ہو گئے، سردار خادم ہو گئے، نامور بے نشاں ہو گئے. محل آباد کرنے والوں کے گھروں کو جا کر دیکھو، وہاں سوائے مکڑی کے جالوں کے تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. ہواؤں کی سنسناہٹ ہے. نور جہاں کے لیے شیش محل بنانے والا جہانگیر بھی پیوند خاک ہو گیا، اور نور جہاں بھی جو شیشے کے گھر میں رہتی تھی، دن بھی دن تھا اور رات بھی دن تھا، جس کے لیے چاروں طرف ہیرے جواہرات کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں. جا کے دیکھو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. وہ نور جہاں کہاں چلی گئی؟ نور جہاں خود جا کے اندھیروں میں سو گئی، ٹوٹے مکان میں راوی کے کنارے عبرت کا نشان بن گئی. تاہم کیا اس مترا والی سے لینا چاہتے ہیں؟ ہم کتنے بڑے محل بنانا چاہتے ہیں، ہم کتنی بڑی یہاں سے عزتیں لینا چاہتے ہیں، جس کا آخری انجام ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم. آ گئی جان حلق میں، وانتم حینئذ تنظرون. تم بھی اب اپنے آدمی کو جاتا دیکھ رہے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. میں بھی وہیں ہوتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے آدمی کے قریب ہوتا ہوں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تم تو کہا کرتے تھے ہم جو چاہیں مرضی کریں، ہم پر کسی کا راج نہیں. ترجعونها اگر ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میں اس کو اٹھا کے لے جا رہا ہوں. تم روک کے دکھا دو، روک کے دکھاؤ یہ جا رہا ہے. یہ گیا چنگیز خان، یہ گیا سکندر، یہ گیا دارا، یہ گیا جمشید، یہ گیا نپولین، اور یہ گئے بنو امیہ، اور یہ گئے شاہان مغل، اور یہ گئے شاہان فارس، یہ گیا
زمین آسمان کو للکارنے والا فرعون، یہ گیا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، وہ پیوند خاک ہوا نمرود، وہ زمین کھا گئی قارون کو، اور وہ فرشتے کی چیخ نے الٹا کے رکھ دیا شداد کو، وہ گئی قوم عاد، وہ گئی قوم فرعون۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ دیکھ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ کیا کیا، سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وہ اکڑے، وہ مچلے، وہ بپھرے، اللہ کا کوڑا حرکت میں آیا اور ان کے سروں پہ برسا اور ان کی کھوپڑیوں کو پھاڑ کے رکھ دیا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا، پیوند خاک کر دیا، ہواؤں میں اڑا دیا۔ زمانہ نے کروٹ بدلی، قبریں بھی اس نے اکھاڑ دیں، پھر اور اس کو غصہ آیا، پھر اس نے پہلو بدلا، اندر کی مٹی بھی اٹھا کے باہر پھینک دی۔ کونے میں ہڈیوں کا برادہ پڑا تھا، وہ کیڑے بھی مر گئے جن کیڑوں نے اس کے گوشت کو کھایا تھا، وہ کیڑے بھی مر گئے جن کو اگلے کیڑوں نے کھایا تھا۔ کیڑا در کیڑا پیدا ہوا، گوشت سے کیڑے پیدا ہوئے، باہر سے پیدا ہوئے، وہ بھی بن گئے مٹی اور ہڈیاں بھی بن گئی برادہ۔ پھر زمین کو غصہ آیا اور اس نے جو کروٹ بدلی تو برادے کو بھی اٹھا کے باہر پھینکا۔ اوپر سے یہ ظالم ہوا چلی اور اس نے ایک جھونکے کے ساتھ اس کی ہستی کو، اس کے وہ چند ذرات جو قبر میں محفوظ پڑے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بکھیر کے اسے اس طرح منتشر کر دیا اور اسے اس طرح بے نشان کر دیا جیسے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یہ وہ دور آ گیا جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں یاد ہے وہ زمانہ جب تم کچھ بھی نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ نہ رہے۔ کون رہا؟ پہلے بھی اللہ، پھر بھی اللہ، آج بھی اللہ، پہلے بھی اللہ، کل بھی اللہ، پرسوں بھی اللہ، ابتدا سے پہلے اللہ، انتہا سے پہلے اللہ، شروع بھی اللہ، درمیان بھی اللہ، اور آخر بھی اللہ، اور اوپر بھی اللہ، زمین پر بھی اللہ، مشرق میں بھی اللہ، مغرب میں بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اللہ نظر آ رہا، اللہ کا راج نظر آ رہا، اللہ کی طاقت نظر آ رہی۔ ساری کائنات موت کے منہ میں ڈال کر، جبریل میکائیل کو مار کے، اسرافیل اسرائیل کو بھی موت دے کر، عرش کے فرشتوں کو بھی مٹا کر، زمین آسمان کو پارا پارا فرما کر، پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آ جائے۔ کہاں گئے مجھے للکارنے والے، سجدوں کا انکار کرنے والے، تکبر سے زمین کو پھاڑنے والے، گردن کو اونچا کر کے چلنے والے؟ کہاں گئے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں سجانے والے اور گلے میں سونے کے ہار ڈالنے والے؟ وہ کہاں چلے گئے میرے باغی؟ وہ کہاں چلی گئی مجھ سے بغاوت کرنے والی، بازاروں کی زینت بن کے بن ٹھن کے نکلنے والی؟ وہ کہاں گئے جو گانے کے رسیا تھے، جنہیں گانے کے سوا، ناچ کے سوا کسی چیز میں لذت نہ تھی؟ ہے کوئی؟ من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو میرے سامنے آئے۔ این الملوک، کہاں گئے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے متکبر؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آگے کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا، دنیا نہ تھی میں نے بنائی، میں نے توڑ دی، مٹا دی۔ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا، میں دوبارہ مترا والی کی زمین بچھا دوں گا اور اس کے باسیوں کو اٹھا دوں گا۔ اور کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین، جیسے میں نے تمہیں فضاؤں سے جمع کیا، ذرات سے جمع کیا، غذا میں ڈالا، غذا کو پیٹ میں پہنچایا، نطفہ بنایا، نطفے کو رحم میں پہنچایا، علقہ بنایا، ثم خلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. جیسے میں نے تمہیں فضاؤں سے جمع کیا، ذرات سے جمع کیا، غذا سے نطفے کو پہنچایا رحم میں، رحم سے نطفہ بنا علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، پھر پوست، پھر آنکھ اور ناک، دل، دماغ، پھیپھڑے، انگلیاں، ناخن، ہونٹ، دانت کی جگہ مسوڑے، کان، سارا کچھ بنا کر تجھے نئی نویلی شکل دے کر تجھے دنیا میں پہنچایا. میں تھا تیرا خالق، مجھ سے پوچھتا تو صحیح کہ تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. ارے پوچھتے تو صحیح مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ صرف گانے سننے، صرف ناچنے کے لیے، صرف سود کھانے، صرف جھوٹ بولنے؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں کس لیے آیا ہوں؟ کس نے بنایا؟ کیوں بنایا؟ کس مقصد کے تحت بنایا؟ تو میرے بھائیو، اللہ خالق بنانے والا، اللہ مالک بنانے والا، اللہ رازق بنانے والا، اللہ مہیمن بنانے والا، اللہ بادشاہ بنانے والا، اللہ قادر بنانے والا، اللہ حاکم بنانے والا کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تمہیں اس لیے بنایا تھا کہ میرے بن کے میرے بن کے چلو. یا عبادی انی لم اخلقکم لاستكثر بكم من قلہ. میرے بندو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تمہیں پیدا کر کے خزانے پورے کروں. ولا لاستأنس بكم من وحشہ. تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میں اکیلا تھا، میرا دل نہ لگتا تھا، تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. ولا لاستعین بكم على امر قد عجزت عنه. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ میرا کام رک گیا تھا، تمہیں پیدا کر کے اپنا کام بناؤں اور اپنے کام کو تمہارے ذریعے سے آسان کروں. نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے یہ وہ واحد ذات ہے جسے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. مجھے تو بیان کرنے کے لیے بولنا پڑ رہا، گجرانوالے سے آنا پڑا، یہاں بیٹھنا پڑا، یہاں بولنا پڑا. اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. اسے کچھ کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. والارض بعد ذلك دحاها. زمین بچھائی. وإلى الارض كيف سطحت. میرا بندہ اس پر اکڑ کے نہ چلا کر، کبھی دیکھا کر یہ بچھائی کس نے ہے. اس پہ ناچ گانے کی محفلیں نہ سجایا کر، یہ دیکھا کر یہ زمین بنائی کس نے ہے. آسمان کی چھت کو کس نے تانا. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سورج چاند کا نظام کس نے چلایا. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. تنے تنہا تیرا اللہ، تیرا مالک، تیرا خالق، تیرا رازق، تیرا مہیمن، تیرا عزیز، تیرا جبار اور متکبر اور خالق اور باری اور مصور اور غفار اور قہار اور وہاب اور رزاق، فتاح، علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حلیم، غفور، شکور، علی کبیر، حسیب، جلیل، کریم، رقیب، مجیب، واسع، باعث، مجید، شہید، حق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الحی القیوم، الواجد الماجد، الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. یہ وہ اللہ ہے اپنی ذات و صفات میں تنہا، نہ اس کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، اکیلا کافی ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ. اس لیے تو اللہ گلہ کرتا ہے، میرے بندے میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہو. میں موجود اور کتنا قریب. اقرب الیہ من حبل الورید. میں تو تیری شارک سے زیادہ قریب تھا، مجھے چھوڑ کے کسی اور کو بلانے چلے گئے. کبھی مجھے بھی تو بلایا ہوتا، مجھے بھی تو پکارا ہوتا، مجھے بھی تو سنا تھا اپنی کہانی، مجھے بھی تو اپنا سہارا بنا تھا. کفا باللہ وکیلا.
کفا باللہ ولیہ کفا باللہ شہیدا کفا باللہ علیما کفا باللہ نصیرا کفا بربک ہادیا ونصیرا الیس اللہ بکاف عبدا. میرے بندے میں اکیلا تمہیں کافی نہ تھا، میرے بعد بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت تھی. بحر و بر کا مالک، مشرق مغرب کا مالک، سمندروں پانیوں کا مالک، ہواؤں فضاؤں کا مالک، پرندوں اور جانوروں کا مالک، فرشتوں اور انسانوں کا مالک، جنات اور نوری اور ناری کا مالک، خاکی کا مالک، آبی کا مالک، جاندار کا مالک، بے جان کا مالک، نباتات کا مالک، جمادات کا مالک، انسانوں کا مالک، حیوانوں کا مالک، ساری کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک اللہ، جو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، سونے سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک. اللہ تعالیٰ گلہ کرتا میرا بندہ ما غرک بربک الکریم، میں ہی ملا تھا تجھے کہ تو مجھے چھوڑ جاتا. ارے تو اوروں کو چھوڑتا، میرے دامن میں پناہ لیتا. میری باہیں کھلی ہیں تیرے لیے. ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے بندے آ جا، میری رحمت کا در کھلا، میری محبت کی باہیں کھلی، میری شفقت کی آغوش کھلی. تجھے ماں وہ محبت نہ دے گی، باپ وہ سایہ نہ دے گا، حکومت وہ حفاظت نہ کرے گی. تو میرا بن جا، میں تیری حفاظت کے لیے آ جاؤں گا، محبت کی راہیں کھول دوں گا، محبت کے دروازے کھول دوں گا. ساری زمین گناہوں سے بھر دے، آسمان کالے کر دے، زمین کالی کر دے، سورج چاند کی شعاؤں کو چھین لے اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ آ گیا ہوں، اب تو معاف کر دے، تو میں وہیں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے بھائیو پوچھو اللہ سے، یا اللہ تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ تو زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا. ہم کیسے دیوانے نکلے، نہ ماں سے پوچھا، نہ باپ سے پوچھا، نہ استادوں سے پوچھا، کسی سے بھی نہ پوچھا کہ میں آیا کیوں ہوں. کمانے کے لیے، گھر بنانے، پھر مر جانے. تو کیوں یہ نظام چل رہا ہے؟ چاہے ہمیشہ کو کھائے، جو کھائے گا لذت اللہ بڑھاتا جائے گا. ایک ایک لقمے پر اللہ ہزاروں قسم کی لذتیں ڈالتا جائے گا. ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. یہاں کی شراب بدبودار، یہاں کی شراب بے عقل کر دے، یہاں کی شراب پاگل کر دے، الٹیاں آئیں، گرے پڑے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری شراب سن لذت للشاربین، میں نے تیرے لیے وہ شراب تیار کی ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان سے نیچے کر دے سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا. اور تجھے ایسے پلاؤں گا جیسے تیرا عمل ہوگا. کچھ جنتی ایسے ہوں گے یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، جو خود ڈال ڈال کے پی رہے ہوں گے. یہ معین ہے، یہ رحیق ہے، یہ سلسبیل ہے، اور یہ کافور ہے، یہ تسنیم ہے. یہ وہ جنت کے نام، جنت کی شرابوں کے نام ہیں جو تھوڑے سے اللہ نے بتائے، باقی اپنے خزانوں میں محفوظ فرمائے. کچھ خود ڈال کے پی رہے، ایک مقام اس سے اوپر ہوگا. یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں فرشتے آ کر ان کو ڈال کے پلا رہے، غلام ڈال کے پلا رہے، بیویاں ڈال کے پلا رہی، حوریں ڈال کے پلا رہی، نوکر ڈال کے پلا رہے. یہ ایک محفل ہوگی جو نیچے سے اوپر کا درجہ ہے، خود پینے والوں سے اوپر کا درجہ پلایا جائے گا. یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، ان کو فرشتے، غلام، نوکر، خدام، بیویاں، جنت کی حوریں پلا رہی ہوں گی. ایک اس سے بھی اوپر کا درجہ ہوگا، وہ محفل نرالی، وہ ساقی نرالا، اس کا مزہ دو بالا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا. اللہ خود آ جائے گا، لے میرا بندہ تیری پاک زندگی کا بدلہ یہ لے. تیری پاک زندگی میں دیکھتا تھا، تو جوان بہک گئے تھے، تو نہیں بہکا تھا. وہ غلط چل گئے تھے، تو نہیں چلا تھا. ان کا سارا وجود داغدار ہو گیا، تو دامن صاف لے کر آئی، یہ میرے ہاتھ سے پی. پلانے والا اللہ، شراب جنت کی، جام جنت کا، زندگی جنت کی، پڑوس اللہ کے نبی کا اور فرشتوں کا. وہ کیا حلاوت ہوگی، اس کو میں الفاظ میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کی شراب کے پیچھے جنت کی شراب بھول گئے. کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا کے سونے چاندی پہ فروخت ہو گئے اور جنت کا سونا چاندی بھول گئے. کیا گھاٹے کا سودا کر گئے جو دنیا میں زنا کی منڈیوں میں گم ہو کر اپنے دامن کو داغ داغ کر کے جنت کی پاکیزہ بیویوں کو بھول گئے، جس کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. ایک نظر 40 برس کی، 40 سال دیکھتا جا رہا، لذت بڑھتی جا رہی، حسن بڑھتا جا رہا. اور یہ وہ جوانی ملی ہے جس میں کوئی زوال نہیں آئے گا، وہ طاقت ملی ہے جس میں ضعف نہیں آئے گا. اور
کروڑ 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 سال کے بعد بھی جنتی اتنی دیر کے لیے بھی آنکھ بند نہیں کر سکے. اتنی آنکھ بند ہو جائے یہ بھی نہیں ہوگا. زندگی طاقتور، موت ختم. نیند موت کی بہن ہے وہ ختم، اونگ نیند کی بہن ہے وہ ختم، تھکن اونگ کی بہن ہے وہ ختم. تھکن گئی، اونگ گئی، نیند گئی، موت گئی، آنکھ کا بند ہونا گیا. ایسی لذتیں ہوں گی کہ آنکھ بند کر نہیں سکے گا. نہ صبح سوئے، نہ شام سوئے، نہ نیند آئے، نہ تھکاوٹ آئے، نہ جوڑوں میں درد، نہ کمر میں درد، نہ دوائیوں کے چکر، نہ ہسپتالوں کے چکر، نہ لڑائی، نہ نفرت، نہ دھینگا، نہ مشتی، نہ فساد. یہ وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرا بندہ سوچ سن، تو متراں والی میں مجھے راضی کرنے آیا ہے. یہاں مال کمانے نہیں آیا، بھی بچوں کو راضی کرنے نہیں آیا، مجھے راضی کرنے آیا ہے. مجھے راضی کر لے بس تو کامیاب ہے. پھر چاہے تو جیت جائے، تو ہار جائے، تو مر جائے، تو زندہ ہو، تو جس حال میں ہو، اگر میں راضی ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر میں ناراض ہوا تو پھر تو ناکام ہے. ہماری کامیابی ناکامی کا معیار، ہماری فتح اور شکست کا معیار وہ دنیا نہیں ہے. بہت سے دنیا میں بازی ہار کر آخرت کے جھنڈے گاڑ گئے، اور بہت سے دنیا کی بازی جیت کر آخرت میں شکست خوردہ ہو کے اٹھے. بہت سے بازی ہارے ہوئے قیامت کے دن فاتح قرار دیے گئے، اور بہت سے دنیا کے فاتح آخرت میں بازی ہار کے اٹھے. جس سے اللہ راضی ہو گیا، بھائیو اللہ کو راضی کر لو. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے. باپ کو منانا مشکل ہے اور اللہ کو منانا آسان ہے. باپ لمبی منتیں کرا کر معاف کرے گا، اماں بڑی معافیاں منگوائے گی پھر معاف کرے گی. ساری زندگی کے گناہوں پر ایک دفعہ اللہ کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، اللہ وہیں کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. وہاں کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ کو راضی کرنا کام بناؤ، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. یہ کوئی جماعت کا پیغام نہیں کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ تبلیغ کا پیغام ہے بھائیو، اللہ کو راضی کر لو. اس کا راضی ہونا کامیابی، اس کا ناراض ہونا ناکامی. وہ راضی ہو گیا ہمارے جھنڈے گڑ گئے، وہ ناراض ہو گیا ہمارے جھنڈے سرنگوں ہو گئے. وہ راضی ہو گیا ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہم کامیاب. وہ ناراض ہو گیا اور ہم تخت شاہی پر بیٹھ گئے، ہم ناکام ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہی میری اور آپ کی زندگی کی معراج ہے. یہ مہینہ بھی اسی کا سبق دیتا ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ذہنیت، ہمارے آج کے ذہن کے مطابق پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ آج کا ذہن ہے. چاہے متراوالی ہو، چاہے گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، نیو یارک ہو، کوئی دنیا کا شہر، مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، وہاں کے بازار میں بیٹھنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. متراوالی کا بازار کا بیٹھنے والا، کالج کا جانے والا لڑکا بھی یہی کہہ رہا ہے ایسا ہے. گاڑی ہو، بنگلہ ہو، موبائل ہو، آگے پیچھے سلام ہو، یہ تو ہے زندگی. یہ کیا زندگی ہوئی کہ دھکے کھاتے کھاتے آئے اور مر گئے؟ یہ کوئی زندگی نہیں. یہ اس ذہن کو اگر سچ جان لیا جائے، اس ذہن کو اگر صحیح مان لیا جائے تو میرے بھائیو، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناکام ہیں اور کوفے والے کامیاب ہو گئے. ابن زیاد کامیاب، شمر کامیاب، اور حسین ناکام. نعوذ باللہ. میں تو آج کے ذہن کی ترجمانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. پھر وہ ناکام چلے گئے اور وہ جھنڈے گاڑ گئے، فتح کے جھنڈے گاڑ گئے. لیکن آپ جانتے نہیں، ہم نے کبھی بھی حسین کو شکست خوردہ قرار نہیں دیا. اور حالانکہ مجھے خیال آتا ہے بھائی ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، عورتیں پردہ کر رہی، تاجر حلال کما رہا، جھوٹ سے بچ رہا، زنا سے نوجوان بچ رہا، گانے سے بچ رہا، سود سے بچ رہا، اس لیے کہ یا اللہ جنت دے دے، اللہ راضی ہو جائے، دوزخ سے بچ جائیں. ہم تو ساری چکی اس لیے پیس رہے ہیں کہ اللہ جنت میں پہنچا دے. یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ماں کی گود میں تھے اور مل گئی تھی. ہم اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نانا نے سے سن لیا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں.
جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا, کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں. ہم نے کہا حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. ایک دفعہ آپ گھر تشریف لائے حضرت فاطمہ کے, تو حضرت علی سوئے ہوئے, بچے بھی سوئے ہوئے, آپ اگر بیٹھے ہی تھے کہ حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا ماں پانی دو. تو حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ہمارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے, سامنے گھڑے میں پانی پڑا تھا, پانی نہیں لیا. سبحان اللہ, پانی نہیں لیا. باہر سے میں ایک بکری کھڑی تھی, اس میں دودھ بھی کوئی نہیں تھا, شاتن بکی, جس بکری کا دودھ خشک ہو چکا. تو آپ نے جو اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایک دم سارے تھن دودھ سے بھر گئے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا, بڑا گلاس بھر کے اندر آئے. اتنے میں حضرت حسین بھی اٹھ گئے. تو وہ پھرتیلے تھے بڑے بھائی کی نسبت, وہ بڑھ کے آگے آ گئے, لینے لگے. اب نے کہا پیچھے ہٹو, تھوڑا سا ڈانٹ کر کہا پیچھے ہٹو. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے محبت زیادہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں, مجھے دونوں ہی پیارے ہیں, پر پہلے حسن نے مانگا تھا, پہلے اس کو دوں گا پھر بعد میں اس کو دوں گا. پھر اس کے بعد آپ نے دونوں کو دودھ پلایا. اور واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرت حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور ان دونوں کی شباہت بھی ایسی تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے. تو پھر آپ نے دونوں کو دودھ پلا کر پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی, ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے. یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ پچھلا آپ کو بتایا کہ اگلی بات آپ کو واضح ہو سکے کہ اب اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کی مان لیتے, ٹھیک ہے بھائی ہم خرما ہم ثواب, دین بھی دنیا بھی ہے, دین بھی دنیا بھی, آج کل کہتے نہیں دین بھی دنیا بھی, نماز بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو, نماز بھی پڑھو جیب بھی کاٹو, ہے دین بھی دنیا بھی, نماز بھی پڑھو شادی پہ ڈھول بھی بجاؤ کنجریاں بھی نچواؤ, دین بھی دنیا بھی. تو اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرتے یار ٹھیک ہے بھائی میری جنت کی بشارت تو ہو چکی, جنت بھی پکی اور کھری ہے, مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ذبح کروانے کی, اولاد میری آنکھوں کے سامنے کٹ جائے مجھے کیا ضرورت ہے. اگر ہاں ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں, تو دین بھی بچ جاتا اور دنیا بھی بچ جاتی. انہوں نے کہا واللہ لا اضع یدی علی ید الفاسق الجبار, مجھے میرے رب کی قسم میں یہ ہاتھ ظالم اور جابر حکمران کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, میری گردن کاٹ دو یہ مجھے منظور ہے, لیکن میں اللہ کے دین پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. سمجھوتا نہیں کیا, اپنی آنکھوں کے سامنے ساری اولاد کو کٹتے دیکھ لیا. اپنے بھائی کے بچے کٹے, چچا زاد بھائی کے 17 یا 23 یا 14 3 روایات ہیں. حضور کے خاندان کے آدمی آنکھوں کے سامنے ایسے ذبح ہو رہے تھے. آخری معصوم بچہ اپنا تھا عبداللہ جس کا نام, آخری بیٹا عبداللہ, اور خود بھی زخموں سے چور ہو کر تھک کے پڑے تھے. تو چھوٹے بچے کو بلوایا, معصوم بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا, پیار کیا اور کچھ اس کو دلاسا دے رہے تھے. یہ نہیں تھا, یہ ساری زندگی کا سبق تھا کہ دین پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا, اس کے نبی کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. میرے بھائیوں, اللہ اتنی بڑی قربانی ہم سے نہیں لے گا, ہم اس قابل کہاں, اسے پتہ ہے جتنا ہمارا ظرف ہے ہم پر یہ قربانی نہیں آ سکتی, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. ہم تو حرام چھوڑ دیں یہی ہمارے قربانی, نافرمانی چھوڑ دیں. توبہ کرو اللہ کے واسطے میرے بھائیوں. آج یہاں سے بن توبہ کے کوئی نوجوان نہ اٹھے. اللہ کا شکر ہے اکثر مجمع نوجوان نظر آ رہا ہے. زندگی کو قیمتی بناؤ اور یہاں سے توبہ کے بغیر اٹھو نہیں. ساری امت پر کیا ظلم کی گھٹا چھا چکی ہے, یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. جب مسجدیں ویران ہوں, بازار آباد ہوں, قرآن کو دیمک کھا رہی ہو اور گانے بجانے کی محفلیں آباد ہو چکی ہوں. عزت تخذ الفیء دولا, حضرت علی کا فرمان. جب لوگ حکومت کا مال حرام حلال کھائیں گے, فائلوں میں کام ہوگا, پیسہ افسر کے گھر میں پہنچ چکا ہوگا. عزت تخذ الفیء دولا, جب حکومت کا پیسہ حکومت کے کارندے کھا جائیں گے. والامانۃ مغنما, امانت کھا جائیں گے لوگ. والزکاۃ مغرما, زکات کا انکار ہو جائے گا, کوئی دینے والا نہ رہے گا. بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وعق امہ,
اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو دیکھ کر اس کو قریب کریں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ باپ کو دیکھ کر یوں منہ چڑھائیں گے اور منہ پھیر کے گزر جائیں گے. دوست کی عزت کریں گے اور باپ کی بے عزتی کریں گے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ حکومت 2 ٹکے کے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ایک دوسرے کو ملیں گے اللہ کے لیے نہیں، مطلب نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے، ہماری مسجد تمہاری مسجد، اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز، اس کے پیچھے نہ پڑھنا نماز. مسجدوں میں ڈنڈے سوٹے چل جائیں گے. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے والیوں کی عزت شروع ہو جائے گی.